هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا جرب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مرعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولد الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوما ندعو کل اناس بامامہم بلند درود پڑھے اللہم اس طرح نہیں مہربانی فرمائے احسان فرمائے بلند تر صلوات پڑھے مولا گواہ ہے جو ممبر پہ اداکاری کرے جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہوتی ہے کل رات سے بلکہ پورے دن سے بھی سفر میں ہوں ساری رات بھی سفر میں ابھی سارا دن بھی آپ کے سامنے سفر میں ممبر سے ممبر میں ایک لمحے کے لیے سویا نہیں ہوں آپ کو میرے بالکل انداز سے میں تھکا ہوا نہیں لگوں گا لیکن آپ نے مجھے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا نہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں ایک تھکن شکن بلند تر صلوات پڑھے اللہم دعا رب الحسین بحق الحسین تمام عزاداران کا اس دربار میں آیا میرا بادشاہ اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور رب کنین سید کنین صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات پڑھو والیان حضر قرار عزاداران محسن انسانیت ہر حمد اس الحمد کی جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں
اور جس کے کرم کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہے آپ۔ جی ہاں، اس واجب الوجود کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین، موضوع عنوان مجلس یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ انسان اور امام۔ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا، پھر انسان کی ہدایت کے لیے امام کو خلق فرمایا۔ انسان کو روز قیامت بھلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں، دولت و جائیداد کے ساتھ نہیں، انسان کو زر زیورات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ انسان کو بلایا جائے گا تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ کے سامنے انسان جائے گا تو دن دولت کے ساتھ نہیں جائے گا، بڑے رتبے کے ساتھ نہیں جائے گا، دولت کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ ہدایت اور ہادی کے ساتھ جائے گا۔ حضور توجہ ہے، جو اسے ہدایت حاصل ہے، جو ہدایت اس نے حاصل کی، وہ ہدایت لے کے جائے گا، اور جس ہادی سے ہدایت حاصل کی اس کو لے کر جائے گا۔ توجہ ہاتھ رہے تمہید میں، یعنی اللہ انسان کو بلا رہا ہے تو انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دولت کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، شہرت کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، تمہیں عزت و جلال کے ساتھ نہیں بلاؤں گا دنیاوی۔ تمہاری عزت تب ہے اگر تمہارا امام عزت دار ہوا، تمہاری یہاں پہ عزت تب ہوگی اگر تمہارا امام عزت دار ہوگا۔ تو پھر اس منبر کی بلندی سے مشورہ دینا چاہتا ہوں ملت مسلمہ والوں کو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے تو تمہارا امام ایسا ہونا چاہیے جو معصوم ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو منصوص من اللہ ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو جناب امیر ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو مولا قدیر ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو اکبر و انور ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو شیر غضنفر ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو صاحب ساقی کوثر ہو، تمہارا امام ایسا ہو جو صاحب کوثر ہو، جو اکبر و انور ہو، جو عاشقوں کے دل کا قرار ہو، جو گلشن ولایت کی بہار ہو، جو استاد جبرائیل ہو، جو متائے رضائے رب جلیل ہو، جو کلمت الرحمن ہو، جو مفسر قرآن ہو، جو کل ایمان ہو۔ اگر انسان کا ایسا امام نہ ہوا، انسان نے ایسے امام کو چھوڑ کر کوئی اور امام بنا لیا تو یاد رکھنا روز محشر نہ ایسا امام بخشا جائے گا نہ غلام بخشا جائے گا۔ بلند کرو حیدری، نہ ایسا انسان بخشا جائے گا۔ انسان ضرورت انسان کا نام ہے امام۔ اب اللہ کے سامنے امام کے ساتھ جانا تو امام ایسا ہو جسے اللہ نے امام بنایا ہو۔ حضور توجہ ہے، جسے کائنات کے مالک نے تمہارا مالک بنایا ہو۔ امام ایسا ہو جسے اللہ نے منتخب کیا ہو۔ ہم پہلی مجلسوں میں تذکرہ کرتے رہے پہلے انسان کا، بات رات ہم نے مکمل کر لی تھی کہ تراب کا بدلہ باقی تھا، ابو تراب نے لے لیا۔ گفتگو یاد ہے نا؟ آج ہم نے عمران شاہ جی بات کرنی ہے پہلے امام پہ۔ پہلے جتنے دن گفتگو ہوئی وہ پہلے انسان حضرت آدم پہ گفتگو ہوئی۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں قطن میں بڑی داد لے چکا، ناداد کی حضرت ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا پیغام پہنچے، اس نوجوان نسل کو کوئی بات پہنچے، ملت مسلمہ والے جو ہمارے
بھائی ہیں جو ہمارے مہمان ہیں جو حسین کی عزاداری میں آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جائیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب سے. تو ارشاد ہو رہا ہے کائنات کے مالک کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات ہو رہی ہے پہلے امام کی. پہلے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلا امام بظاہری طور پہ دنیا میں اللہ نے جو پہلا امام بنایا تھا. نہیں تو میرے امام تو سب سے بھائی جاگنا نیاز مولا، میرے امام تو سب سے پہلے ہیں. زمین و آسمان نہ تھا میرے امام تھے، مکین و مکان نہ تھا میرے امام تھے، شجر و حجر نہ تھا میرے امام تھے، بحر و بر نہ تھا میرے امام تھے، خشکدار نہ تھا میرے امام تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی میرے امام تھے، موجوں کی جلانی نہ تھی میرے امام تھے، سمندر کا تلاطم نہ تھا میرے امام تھے، ندیوں کا ترنم نہ تھا میرے امام تھے، ہوا کا فراٹا نہ تھا میرے امام تھے، فضا کا سناٹا نہ تھا میرے امام تھے، کائنات بن رہی تھی میرے امام تھے. بھائی جاگیے گا نیاز مولا، مکین و مکان بن رہا تھا میرے امام تھے، کائنات کی کوئی چیز نہ تھی میرے امام تھے، آدم نہ تھے میرے امام تھے، نوح نہ تھے میرے امام تھے. بھائی جاگنا نیاز مولا، یونس نہ تھے میرے امام تھے، یحییٰ نہ تھے میرے امام تھے، یوسف نہ تھے میرے امام تھے، یعقوب نہ تھے میرے امام تھے، ابراہیم جو پہلے امام بن کے آگئے قرآن نے سند دی ہے، ابراہیم نہ تھے میرے امام تھے، اسماعیل نہ تھے میرے امام تھے، موسیٰ نہ تھے میرے امام تھے، عیسیٰ نہ تھے میرے امام تھے، صحابی نہ تھے میرے امام تھے، ہمرکابی نہ تھے میرے امام تھے. محمد کے یہ سارے ہم نشین نہ تھے، محمد کے جانشین تھے، محمد کے ہم نشین نہ تھے، محمد کے جانشین میرے امام تھے. بس یاد رکھے زمانہ میرے امام، جاگیے گا نیاز مولا، میرے اماموں میں اور دنیا کے اماموں میں بس اتنا فرق ہے، لوگوں کے امام تھے میرے امام ہیں. جیو بلند کرو ہائے لرے. مولا گویا شاہ جی ممبر پہ جو اداکاری کرے اس پر لعنت ہوتی. میں نے بالکل محسوس نہیں ہونے دینا کہ میں کتنا تھکا ہوں، کیونکہ علی کو جسم نہیں علی کو روح مانتی ہیں. روح نے اقرار کیا، بات میں اپنی طرف سے کرنے کا عادی ہوں، دعویٰ اچھا ہی کو لگتا ہے جس کی دلیل ہو. روح نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. نہیں یقین تو تم ہو، اللہ نے نبیوں کی روحوں سے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. نہ سنی کتاب ہے نہ شیعہ کتاب ہے، قرآن ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا حبیب وہ وقت یاد کرو، پہلے دن کی بات یاد ہے نا، وہ وقت یاد کرو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر یسر شاہ جی مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد دلوایا جا رہا ہے میرے محترم سامعین، یاد دلوایا جا رہا ہے مران شاہ جی تمام نبیوں سے. جب میں نے عہد لیا تھا محمد کو یاد دلایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو یاد دلایا جا رہا ہے. جب میں نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ یہاں عہد کر کے جاؤ، کیا عہد تھا؟ یہاں عہد کر کے جاؤ اے آدم محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہاری نبوت بیکار ہے، تمہیں سجدہ کروانا بیکار ہے. اے نوح محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا کشتی بنانا بیکار ہے. اے یونس محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ مچھلی کے پیٹ میں جانا بیکار ہے. اے ابراہیم محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا بیکار ہے. میں محنت
کا روزہ دینا، اے اسماعیل محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا چھری کے نیچے لیٹ جانا بیکار ہے، اے موسیٰ محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا طور پہ آنا بیکار ہے، اے عیسیٰ محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا سولی پہ چڑھ جانا بیکار ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمام انبیاء سے کہ نبی کی نبوت کا اقرار کرو اور جا کر نبی کی نبوت کی گواہی بھی دینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے، اگر نبی کی نبوت کی گواہی نہیں دو گے تو میں تمہیں فاسق بنا دوں گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر نبی پر ایمان لانے کے بعد بندوں سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، میرا بیان نہیں، قرآن ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد پہ ایمان رکھنا ہے۔ اگر مصطفیٰ پہ ایمان رکھنے کے بعد تم بدل جاؤ گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبی نہیں رہو گے، فاسق ہو جاؤ گے، تو جس پر 1,24,000 انبیاء ایمان نہ رکھیں یا رکھنے کے بعد پھر جائیں تو فاسق ہو جاتے ہیں، اسے قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ جس کی ولایت کا اعلان نہ کرے، محمد رسول اللہ نہیں رہتا، اسے قرآن میں علی ولی اللہ بولا لے کرو آئے رئی اسے قرآن میں علی ولی اللہ کا ولایت کا روح سے قرار۔ اب پہلے امام حضرت ابراہیم کو پہلے امام بنایا جا رہا ہے، ماحول بن گیا۔ اب توجہات میری جانب رہی، کیا ارشاد انی جاعلوں کا للناس امام، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا، کائنات کا امام نہیں بنایا۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں امام بنا رہا ہوں، بنوا نہیں رہا ہوں۔ جاگیے گا نیاز مولا، تو جو اللہ، چلو تو فتح میں پھر فیصلہ کرو، جو اللہ انسانوں کا امام کسی امتی سے نہیں بنواتا، جو اللہ انسانوں کا امام کسی امتی سے نہیں بنواتا، تو وہ کائنات کا امام کسی امتی سے کیسے نعرہ کائنات کا امام پھر کسی سے کیسے بنوائے گا؟ پہلے امام حضرت توجہ ہے نا، پہلے امام حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا، بنوایا نہیں گیا۔ اب حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں لکھا، مفصل انداز کے ساتھ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم جب اس دنیا میں آئے، یہ پہلے امام ہے، جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت نجومیوں نے نمرود کو اطلاع دی تھی کہ نمرود ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تخت پلٹ کے رکھ دے گا۔ اب نجومیوں کے کہنے پہ نمرود نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے۔ نمرود نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ انہی حالات میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی ماں جو تھی وہ غار میں گئی، وہاں پہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے ڈر سے وہیں غار میں چھوڑا، غار میں جب چھوڑ کر گھر آ گئی، غار کا دہنا کر دیا بند، حوالے کیا اللہ کے۔ اب پتہ چلا امام غار میں بھی امام ہوتا ہے، یعنی سلامت رہا، بیدار رہا، غار میں بھی امام ہوتا ہے۔ نہ رزق کی پریشانی، نہ خوراک کی پریشانی، حضرت ابراہیم وہاں رہ رہے، اور کبھی کبھی ماں آتی مل کے چلی جاتی۔ جب کافی دن گزر گئے، حضرت ابراہیم 13 برس کے ہو گئے،
اب قرآن لکھتا ہے کہ جب 13 برس کے حضرت ابراہیم ہو گئے تو اپنی اماں سے کہا مجھے گھر لے کے جائیں، تو انہوں نے وہی نمرود کے ڈر سے کہا میں ابھی لے کے نہیں جا سکتی، یعنی ہر دفعہ وہ کہتے وہ نہ لے کے جاتی۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے چلے گئے والدہ کے گھر میں۔ اب والدہ رہتی تھی چچا آزر کے گھر میں۔ جاگیے گا نیاز مولا، جب پہنچے تو یہ آزر ایک بت تراش تھا، بت بناتا تھا، پھر وہ بازار میں بیچ کے آتا تھا، نقشہ نگار تھا بتوں کا۔ اب یہ بت بناتا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ جوان خوبصورت ان کے ساتھ آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جناب ابراہیم کی والدہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، 13 برس پہلے ہوا تھا، نمرود کے ڈر سے، نمرود کے خوف سے اسے میں نے غار میں رکھا۔ اب اس کا آزر کا دل تو کرتا تھا نمرود کو بتائے۔ مفسرین لکھتے ہیں محبت ابراہیم جوش مارتی، وہ نہ بتاتا۔ اب وقت گزرتا رہا کہ ایک دن، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ایک دن اسی بت تراش چچا نے یہ چچا ہیں حضرت ابراہیم کے آزر کے گھر میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم، آزر کے گھر میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم، اور اس آزر کا قرآن نے نام بھی لیا ہے، اعلان کفر بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کا کوئی چچا کافر ہو قرآن چھپاتا نہیں، نام لے کر بتاتا ہے، قرآن نام چھپاتا نہیں۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے، سمجھو خلیل سے حبیب تک کہ اگر کسی نبی کا کوئی چچا کافر ہو قرآن چھپاتا نہیں، نام لے کر بتاتا ہے۔ ایک چچا آزر کا کافر، قرآن نے آزر کا نام بھی لیا، اعلان کفر بھی کیا۔ خلیل اللہ کا چچا کافر، قرآن نے نام بھی لیا، اعلان کفر بھی کیا۔ ادھر حبیب اللہ کا چچا کافر، تو قرآن نے نام بھی لیا، اعلان کفر بھی کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بندہ لے گیا جو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نعوذ باللہ ابو طالب تو کافر تھے۔ ارے قرآن کافر چچوں کے نام لے کر بتاتا ہے، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو قرآن نام چھپاتا نہ، نام بتا دیتا۔ یا قرآن نام چھپاتا نہیں، نام بتاتا۔ چلو دو مصرے یہی روک کے کہنا چاہتا ہوں، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے کہ کل ایمان بھی جزو ابو طالب ہے۔ قرآن کرو ادھر خلیل اللہ پہلے امام حضرت ابراہیم کا چچا کافر، قرآن نے چھپایا نہیں، نام لے کر بتایا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ نبی کا کوئی چچا کافر ہو قرآن چھپاتا نہیں، نام لے کر بتاتا ہے۔ اب مورخ کی بددیانتی یہ ہے، مورخ نے کہا کہ سرکار کے کان میں، سرکار محمد مصطفیٰ نے سرکار ابو طالب کے کان میں کہا سرکار کلمہ پڑھ لیں، سرکار نے بھی کان میں کہا میں کوئی نہیں پڑھتا۔ بھئی توجہ ہے نا، اس سے آسان میں کر ہی نہیں سکتا، ہاں میں نے نہیں پڑھنا۔ یہیں پر رک کے جملہ کہوں گا، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے، ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے، ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے، مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے۔ ذرا اس بے وقوف سے اتنا تو پوچھو، یہ سننے والے راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا؟ بھائی ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے، محمد بھی کان میں کہہ رہے، شرم نہیں آتی؟ تم نے کان کی بات یاد رکھی، غدیر کے میدان کی بات بھول، غدیر کے میدان کی بات بھول گئے۔ نا نا نا،
میں کلیجے کا لہو دوں گا. عقیدت سے پڑھنے کا عادی ہوں, ماحول کا اثر نہ کبھی مجھ پہ ہوا نہ میں نے ہونے دیا. بھائی جاگنا نیاز مولا, تم کان کی بات یاد رکھی, غدیر کے میدان کی بات بھول گئے. تم کیا کیا بھولو گے؟ تم اجر رسالت بھول گئے, تم سرکار سے محبت بھول گئے, ایک غار ہرا تو یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے, غیروں کو نبی کا راوی کہا, حیدر سے روایت بھول گئے. من کنتو مولا سنت لیا, من کنتو مولا سنت لیا, پر حکم رسالت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے, حیدر کی عنایت بھول گئے. تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی, حیدر کی ولادت بھول. کیا کیا بھولو, کہاں کہاں بھولو, کیسے کیسے بھولو. تم سب کچھ ہو. کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اب توجہ ہاتھ میں نہیں جانا حضور. تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ کوئی کافر چچا ہو تو قرآن چھپاتا نہیں, قرآن نام لے کر بتاتا ہے. اب حضرت ابراہیم آزر کے گھر میں رہتے, آزر تراش ہے. ایک دن اس نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم کو بت دیے کہ جاؤ جا کے بازار میں بیچ آؤ. جب حضرت ابراہیم کو بت دیے کہ جاؤ بازار میں جا کے بیچ آؤ, حضرت ابراہیم بازار میں آئے, ان بتوں کے گلوں میں رسیاں ڈالی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کر آئے. بھئی جاگنا نیاز مولا, امام کسے کہتے ہیں, نتیجہ لینے لگا ہوں. امام اور انسان کا موضوع ذہن میں رہے. اب شزا کو کھینچتے ہوئے بتوں کو لے کر آ رہے تھے اور ساتھ میں حضرت ابراہیم ایک بات کر رہے تھے, لوگوں دیکھو میں کیا چیز بیچنے آیا ہوں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی, جو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی, نہ تمہیں کوئی فائدہ دے گی, نہ کوئی اس کی حمیت ہے. اب کھینچتے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں میں بیچنے آیا ہوں, بیچنے آیا ہوں. لوگوں نے آزر سے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے, یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے, اسے گھر میں قید کیا جائے. عزیزانو میرے سنی شیعہ بھائیوں مسلمانوں, اب گھر میں حضرت ابراہیم کو قید کر دیا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ بتوں پہ, آپ بتوں کی توہین کرتے ہیں. اب یہاں پہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن سارے بندے اپنی کوئی عید کی رسم ادا کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے تھے کہ ابراہیم ان کی جو مرکزی بت خانہ تھا اس میں داخل ہوئے. حضرت ابراہیم ہر بت کے قریب جاتے, جا کے کہتے تو مجھے سن سکتا ہے, تو مجھے سمجھ سکتا ہے, تو میرے ساتھ بات تو کر. کوئی بت بات نہ کرتا. حضرت ابراہیم کلہاڑا اٹھاتے, اس کی گردن اتار کے گرا دیتے. دوسرے بت کے پاس جاتے, اسے بھی کہتے بچا سکتا ہے تو بچا لے, بات کر سکتا ہے تو کر لے, وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا. اب حضرت ابراہیم اس کی گردن گراتے, اگلے بت جب سارے بت توڑ لیے, کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کی گردن میں, ابراہیم آ گئے واپس. یہ جب لوٹ کر آئے انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے. یہ کہنے لگے یہ آزر کے بھتیجے کے علاوہ کام کر کوئی نہیں سکتا, اسی نے بتوں کو توڑا ہوگا. یہ حضرت ابراہیم کو قید کر کے لے کر نمرود کے سامنے آئے. جب نمرود کے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے بت توڑ دیے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا میں نے تو بت نہیں توڑے. انہوں نے کہا آپ نہیں توڑے ہیں, آپ کے علاوہ توڑ ہی کوئی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم نے کہا میں نے نہیں توڑے, وہ جو سب سے بڑا بت ہے نا اس کی گردن میں کلہاڑا ہے, اسی نے سارے بت توڑے ہیں. وہ بڑے نے چھوٹے چھوٹے توڑ دیے, وہ بڑے نے چھوٹے چھوٹے توڑ دیے. جب کہا نا بڑے نے چھوٹے چھوٹے توڑ دیے تو اب حکمت دیکھنا امام کی, پہلے امام کی حکمت دیکھنا. اب جب کہا نا بڑے نے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے تو یہ کہنے لگے, اب خود ہی کہنے لگے, یہ کہنے لگے یہ تو ہلتے نہیں, بولو تو بولتے نہیں, بلاؤ تو آتے نہیں, چکتے نہیں, مارتے نہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا شرم نہیں آتی, جو خود کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے. نعرہ
کیا بجائیں گے؟ بھئی سمجھو اس پہلے انسانوں کے امام سے کائنات کے امام کی عظمت کہ اس امام نے بت توڑ دیے، اس امام نے بت توڑ دیے۔ سمجھو انسانوں کے امام سے کائنات کے امام کی عظمت کو پتہ یہ چلا کہ امام وہ بنتا ہے جو بت توڑتا ہے، بت پوجتا نہیں ہے۔ ادھر دیکھ لو، پہلے امام حضرت ابراہیم سے لے کر مولا کائنات تک، ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے۔ بھئی توجہ ہے نا، ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے۔ مولا نے بت توڑنے کی روایت خود بیان کی، وہ منظر خود بیان کیا۔ جب مولا کو ظاہری خلافت ملی، کائنات کے امیر بادشاہ ظاہری خلافت ملنے کے بعد جب بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے تو سارا مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ آج ہم علی کی بیعت کا منظر دیکھیں گے، آج ہم دیکھیں گے کہ علی کی بیعت کیسے ہوتی ہے۔ وہ دیکھنے کے آئے تھے، اصل میں وہ دیکھنے کے آئے تھے کہ منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، چاند پہلی سیڑھی پہ بیٹھا کرتے تھے رسول، دوسری سیڑھی پہ بیٹھا کرتے تھے پہلے خلیفہ، تیسری سیڑھی پہ بیٹھا کرتے تھے دوسرے خلیفہ، اور چوتھی سیڑھی پہ بیٹھا کرتے تھے تیسرے خلیفہ۔ اب دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ علی آئیں گے، بیعت لیں گے، گھر چلے جائیں گے، سیڑھیاں تو ختم ہو گئی، علی تو منبر پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ انہیں پتہ نہیں تھا منبر کا مالک ہی علی ہے، منبر کا مالک ہی علی ہے۔ میرے سنیشیہ بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سارے یہ منظر دیکھنے کے لیے مسجد میں اس بیعت والے ماحول میں اس منبر کے گرد جمع تھے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے جمع تھے کہ علی آئیں گے، بیعت لیں گے، خطبہ دیں گے، واپس چلے جائیں گے، منبر پہ تو بیٹھیں گے نہیں۔ اب ہم یہ منظر دیکھنا چاہیں گے کہ علی منبر پہ کیسے نہیں بیٹھتے۔ اب جب اس حسرت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ جمع ہو گئے کہ علی آئیں گے، بیعت لیں گے، چلے جائیں گے، سیڑھیاں ختم ہو گئی، علی تو وہاں پہ بیٹھیں گے ہی نہیں۔ اب ہر بندہ سوچ رہا ہے اور کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ علی آئیں۔ اتنے میں میرے مولا نے محمد والا امامہ پہنا، اتنے میں میرے مالک نے مصطفیٰ والی عبا پہنی، مصطفیٰ والی قبا پہنی، مصطفیٰ والی انگوٹھی پہنی، مصطفیٰ والا عصا اٹھایا، عصا اٹھا کے میرے مولا منبر کو چیرتے چیرتے چیرتے، کائنات کا امیر بادشاہ مجمع کو چیرتے چیرتے منبر کے قریب آئے۔ اب مولا نے سارے لوگوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر امیر کائنات نے کہا الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، حق اپنے مقام پہ آئے۔ سلام مقام پہ، حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ علی منبر پہ بیٹھ گئے، کائنات کے امیر منبر پہ بیٹھ گئے، مولا منبر پہ بیٹھے، لوگ خاموشی سے دیکھنے لگے کہ یہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، یہاں پہ پہلے خلیفہ نہیں بیٹھے، یہاں پہ دوسرے خلیفہ نہیں بیٹھے، یہاں پہ تیسرے خلیفہ نہیں بیٹھے۔
محمد مصطفیٰ والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے. مصطفیٰ والی جگہ پہ بندے سوچ رہے تھے مصطفیٰ والے مقام پہ مصطفیٰ والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے. علی بیٹھ گئے. اتنے میں مسجد کے وسط سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا علی یہ کیا آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں محمد بیٹھتے تھے. یہاں پہلے خلیفہ نہیں بیٹھے, دوسرے خلیفہ نہیں بیٹھے, تیسرے خلیفہ نہیں بیٹھے, آپ بیٹھ گئے. علی نے اس کی طرف دیکھے کہا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر, جاگنا نیاز مولا, وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. یہ کہتا نہیں یا علی آپ محمد والی جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ محمد کے ممبر پہ بیٹھ گئے. اور اس وقت علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے مجمع میں وہ منظر یاد کروایا جب علی نے بت توڑے تھے. علی کہتے ہیں تو اس لکڑی کے پھٹے کو رو رہے, اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے دونوں کندھوں پہ سوار ہوں. پہلے امام حضرت ابراہیم, پہلے انسانوں کے امام حضرت ابراہیم, اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنوایا نہیں. میں کوشش کروں گا کل اسی پہ مزید مفصل بات ہو, لیکن دو چار جملے اور پھر مسائل کی طرف آؤں. میرے محترم سامعین, اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا اور کائنات کا امام نہیں, انسانوں کا امام بنایا. اور اللہ کی اس زمین پر, اس کائنات پر ظاہری جو پہلے امام بنے وہ حضرت ابراہیم بنے. حضرت ابراہیم نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, لیکن امام نہیں تھے. امام بنے بعد میں. رسالت ابراہیم کے پاس, نبوت ابراہیم کے پاس, رسالت ہونے کے باوجود, نبوت ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کو امام نہیں بنایا گیا. امام کیسے بنائے؟ درود پڑھے توجہ ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. علی سبحان مجلس سے نہیں بھیجنا ہے, بلند کرو حضرت ابراہیم پہلے امام. اب حضرت ابراہیم نبی بھی تھے, شریف رسول بھی تھے. رسول پہلے تھے, امام پہلے نہیں تھے. بھائی جاگیے گا نیاز مولا, امامت اتنا خاص عہدہ ہے کہ ابراہیم کے پاس نبوت ہے, رسالت ہے, خلت ہے, امامت نہیں تھی. امامت نہیں تھی. امامت کیسے دی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا پھر بنایا امام. پہلے لیا امتحان, نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب, بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب سے کہ ہم نے ابراہیم کا لیا امتحان. امتحان کیسے لیا؟ تو ابراہیم کے 3 امتحان ہوئے. پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم چرا رہے تھے اپنی بکریاں. جبرائیل بشری شکل میں زمین پہ آیا, وہ تسبیح پڑھ رہا تھا, سبحان قدوس. ابراہیم نے تسبیح سنی. ابراہیم نے کہا ساری بکریاں لے لے اور یہ تسبیح مجھے دوبارہ سنا دے. ابراہیم بکریاں دے چکے. ابراہیم کو جبرائیل نے تسبیح سنا دی. پھر ابراہیم نے دوبارہ جب وہ بکریاں لے کے جانے لگا کہا کچھ درہم و دینار, کچھ میرے پاس ہے, انگوٹھی تھی, عصا تھا, جو باقی چیزیں تھیں ابراہیم نے وہ بھی رکھی جبرائیل کے ہاتھ پہ.
اور کہا اے بندائے خدا مجھے میرے خدا کی تسبیح پھر سنا۔ ابراہیم نے یہ بھی دے دیا، اس نے تسبیح سنا دی۔ سنانے کے بعد جبرائیل جیسے ہی پھر چلنے لگا، بکریاں لے کے، ابراہیم کا وہ مال لے کے جب چلنے لگا، ابراہیم پھر اس کے سامنے آئے، آگے کہا تجھے ان بکریوں کے لیے ایک غلام کی تو ضرورت ہوگی، ایسے کر مجھے غلامی میں قبول کر کے ایک مرتبہ پھر اللہ کی تسبیح پڑھ۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم پاس ہو گئے۔ دوسرا امتحان حضرت ابراہیم کا، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب پھینکا جا رہا تھا بالکل آگ میں گرنے والے تھے کہ جبرائیل آ گیا، آگے کہنے لگا آپ آگ میں گر رہے ہیں، آپ آگ میں گر رہے ہیں، میں آپ کہیں تو آپ کی مدد کروں۔ جبرائیل نے اسی وقت بتا دیا، جبرائیل اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں چپ کر کے چلا جا، تو کوئی مشکل کشا ہے، آئے آئے بھئی کتاب کے لفظ نہ ہو، میں جنات کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم۔ فاروق حیدر کاظمی تفسیر اسلام میں لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے کہا تو جو میری مدد کرنے آ گیا چل چلا جا، تو کوئی مشکل کشا ہے، مشکل کشا وہ ہے وہ جس سے چاہے مدد کروائے، وہ چاہے تو نہ کرے، میں تو آگ میں جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا، آگ گلزار ہو گئی، اور تیسرا امتحان حضرت ابراہیم کا تھا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا، ادھر چھری چلا دی، بیٹا بچ گیا، قربانی ہو گئی قبول، امتحان میں ہو گئے ابراہیم پاس۔ اب میں یہاں پہ نتیجہ دے کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کا اللہ نے امتحان پہلے لیا، پھر بنایا امام، پہلے لیا امتحان، بھئی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، بھئی خلیل بھی تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چل تو رسول ہے تجھے امام بنا دوں، یہ نہیں کہا تو نبی ہے تجھے امام بنا دوں، تم فتح والو یہی رک کے فیصلہ کرو۔ جب اللہ ابراہیم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بھئی جاگنا، یہ نہیں کہا میں تجھے نبی ہے پھر امام بنا دیتا ہوں، چل تو رسول ہے تجھے امام بنا دیتا ہوں، تو جب اللہ نبی ہونے کی سند کے ساتھ ابراہیم کو امام نہیں بناتا تو کسی صحابی کو امام کیسے بنا دے گا؟ نہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، ابراہیم کا اللہ نے پہلے لیا امتحان پھر بنایا امام۔ بھئی ابراہیم کے بعد رسالت کی صلاحیت ہے، خلت کی صلاحیت ہے، نبوت کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے صلاحیت کی بنیاد پر ابراہیم نبی کو امام نہیں بنایا، صلاحیت کی فتح والو نتیجہ دینے لگا۔ ابراہیم کے پاس نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، نبوت کی صلاحیت موجود ہے، رسالت کی صلاحیت موجود ہے، خلت کی صلاحیت موجود ہے، پھر بھی امتحان لے کر امام بنایا، صلاحیت کی بنیاد پر امام نہیں بنایا۔ تو پھر فیصلہ کرو، جو اللہ ابراہیم کو صلاحیت کی بنیاد پر امام نہیں بناتا تو کسی کو صحابیت کی بنیاد پر کسی کو صحابیت کی بنیاد پر امام کیسا؟ 10 بج گئے، کوشش کروں گا فصل مصائب پڑھو، کل انشاءاللہ امام اور انسان، اسی پہ توجہ ہے۔ عزادارو، صلاۃ و زام اپنی نسل قربان کر دی ہے پیا پہ جناب زینب عالیہ، جناب سیدہ
جب ماں کی قبر پہ آئی تھی تو یہ کہا تھا، اماں تو نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے حسین کا ساتھ دینا، اماں میں اس رنگ میں تیرے حسین کا ساتھ دوں گی نا، اماں جب میں لوٹ کر آؤں گی تو مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں، اماں تیرے حسین کا سجاد مجھے ماں کہنے والا ہو۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے بزرگوں، جب قافلہ چل پڑا نا مدینے سے تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار انہوں نے چلتا ہوا قافلہ رکوا دیا، قافلہ رکوا دیا تو حسین کے پاس آئے، آکے حسین بادشاہ سے کہا، مولا آقا اگر اجازت ہو تو میں اپنے حرم سے مل سکتا ہوں؟ حسین نے رو کر کہا، عبداللہ احسان کیا ہے پوچھ کر، ورنہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عزادارو، جناب عبداللہ جناب زینب عالیہ کے محمل کی طرف بڑھے، اب جیسے بڑھے تو جناب فضہ سے جناب عالیہ کہتی ہیں، اگر عبداللہ مجھے لینے آیا ہے تو میرا جنازہ لے کے جائے گا، میں بھیا حسین کے ساتھ ہی جاؤں۔ عزادارو، جناب عبداللہ بالکل محمل کے پاس آئے، جب پاس آئے تو سیدہ کہتی ہیں، عبداللہ مجھے لینے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں لینے کے لیے نہیں آیا، میرے حسین کے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک رشتہ میرا یہ ہے کہ وہ میرا امام ہے، دوسرا رشتہ وہ رشتے میں میرا بھائی ہے، جب امام پہ مشکل بنے تو امت کے لیے رایا کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے، اور بھائی پہ مشکل بنے تو تب بھی ضروری ہے صدقہ دیا جائے۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں میں دو صدقے لے کے آیا ہوں، ایک صدقہ میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک صدقہ اون محمد کا، ایک صدقہ اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ سادات و غیر سادات یہ صدقہ لے کر چلی ہیں جناب زینب عالیہ، یہی وجہ جب ایک ایک بہن کی اجازت ملی تھی نا بیویوں کو تو ہر لاشے پر رونے والی بیوی موجود تھی۔ شمر لائن سجاد مولا سے کہتا ہے، سجاد ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کو رونے والا کوئی نہیں۔ عزادارو، سب سے مشکل اجازت، سب سے مشکل اجازت، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سب سے مشکل اجازت اون محمد کی ہے، کیونکہ یہ ماں کے سامنے جب بھی آتے تھے رخ تبدیل کر کے کہتی تھی تم ابھی حسین پہ قربان نہیں ہوئے، ماں ان کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ بچہ چھوٹا ہو اسے پتا ہو نا میں نے مر جانا ہے، اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ ماں پیار کرے۔ عزادارو، جناب زینب عالیہ کے سامنے آئے بچے، آگے کھڑے ہو گئے موت کی اجازت لینے کے لیے، موت کی اجازت لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ساتھ میں بچوں کے دل میں حسرت تھی کہ ماں پیار کرے۔ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا جناب زینب عالیہ نے، دیکھ کے کہتی ہے تم جاؤ جا کے کلثوم سے تیاری کرو، میں اکبر تیار کر رہی ہوں، میں اکبر تیار کر رہی ہوں۔ بچے روتے ہوئے جناب کلثوم کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اماں اکبر تیار کر رہی ہے، تو ہمیں تیار کر دے میدان میں جانے کے لیے۔ عزادارو، یہ بچے تیار ہو کے ماں کے سامنے آئے، اب موت کا وقت قریب ہو، بچے کے پتا ہو میں نے چند لحظے کے بعد مر جانا ہے۔ عزادارو، حسین پہ سیدہ کی قربانی دیکھنا، ماں کو پتا ہو میرے بچے نے مر جانا ہے۔ عزادارو، ان بچوں نے ماں کے خیمے میں آنے چھوڑ دیا تھا، ماں جب بھی سامنے آتے تھے پوچھتی تھی ابھی حسین پہ قربان نہیں ہوئے۔ عزادارو، اب ماں کے سامنے کھڑے ہیں، جناب زینب عالیہ نے کہا اولو محمد میرا پیار اتنا سستا نہیں، اگر اس حسرت سے آئے ہو نا کہ جاتے ہوئے ماں سینے سے لگائے، ماں گلے سے لگائے، عزادارو یہ حسرت ہے نا اگر تمہاری
تو میرا پیار اتنا سستا نہیں ہے، مجھ سے 3 وعدے کرنے ہوں گے۔ اور محمد روگ کہتے اماں بتا 3 وعدے کون سے ہیں؟ کہتی ہے پہلا وعدہ یہ ہے جب زین سے اترنے لگو میرے حسین کو آواز نہیں دینی، میرے حسین کو پکارنا نہیں ہے، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے۔ اور محمد دوسرا وعدہ پانی کی طرف نظر بھی نہ پڑے ورنہ میں زینب ماں نہیں بنوں گی، ابھی میرا اکبر پیاسا ہے۔ ازادارو تیسرا وعدہ، بی بی کہتی تیسرا وعدہ کرو جب زین سے زمین پہ آنے لگو تو اکبر کی جاگیر میں نہ اترنا، اور تم حسین کا صدقہ ہو اور تم اکبر کی جاگیر میں زین سے نہ اترنا۔ اگر کوئی ظاہر بیٹھے آج بھی جا کے دیکھ لو کئی کلومیٹر دور کربلا سے اونا محمد کے جو لاشیں ہیں وہاں پہ دفن ہیں، وہاں پہ روزے ہیں۔ ازادارو جب سر ملے ہیں نا، ہر سر پہ رونے والی ماں تھی، یہ 2 سر ایسے تھے جن پہ رونے والی بی بی کوئی نہیں تھی۔ شمر لائن اور فوج یزید کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان پہ روتی نہیں ہے۔ ازادارو مولا سجاد نے کہا اماں اونا محمد پہ رونے والا کوئی نہیں، لوگ کہتی ہے یہ حسین کا صدقہ ہے،